السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے وارثی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ سرکار وارث عالم نواز اشرف العالمین اعظم اللہ ذکرہ کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو، اور آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ آج میں بہت ہی ضروری سرکار وارث عالم پناہ کے فرمان مبارک سے آپ کے سماعتوں تک آیا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار وارث عالم پناہ اشرف العالمین اعظم اللہ ذکرہ سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کا حق مارنا بہت برا ہے، انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کا حق مارنا بہت برا ہے، انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تشریح: جس طرح نیکی کے انگنت راستے ہیں، بالکل اسی طرح گناہ کے بھی انگنت راستے ہیں۔ ایک گناہ ذاتی ہوتا ہے جس کو سزا خود کرنے والے پر آتی ہے، وہ خود اس آگ میں جل جاتا ہے، مگر دوسروں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کوئی اپنی کمائی ہوئی دولت سے جوا کھیلے، ایک دن وہ شخص اپنی ساری دولت کو جوئے میں ہار جاتا ہے، مگر ایک گناہ یہ ہے کہ کسی کے ہرے بھرے گھر کو برباد کر دنیا یا اپنی شیطانی حرکت سے خراب کروا دینا، یا کسی نیک لڑکے یا لڑکی کو اس کی ترقی کے راستے سے الگ کر کے بربادی کے راستے پر ڈال دینا، یا کسی کی کامیابی کو ناکامی سے بدلنے کی کوشش کرنا، امانت میں خیانت کرنا، احسان کا بدلہ تکلیف دے کر پورا کرنا، کسی کا حق مارنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب مثالیں ان گناہوں کی ہیں جن کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ اس لیے بابا بندہ نواز سرکار وارث عالم پناہ اشرف العالمین اعظم اللہ ذکرہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کا حق مارنا بہت برا ہے، انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بظاہر یہ اشارہ اور ارشاد دنیا دار کی طرف مبذول ہے کہ روحانیت کے پروانے بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب پروردگار عالم انصاف کی کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوگا تو شاید زانی گنہگار کو وہ اپنے رحمت والے ہاتھ سے معاف بھی کر دے، مگر جو کسی کا حق مارتے ہیں ان کا انجام اور سزا قابل عبرت ہوگی۔ حق مارنے والے کی سزا قابل عبرت ہوگی۔ کسی کا حق مار دینا ایک منٹ کا کام ہے اور ایک معمولی کوشش کا نتیجہ ہے، مگر جس کا حق مارا جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کی زندگی پر بجلی اور قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اس کی بیوی کی زندگی پر مردنی اور مایوسی کے بادل امنڈ کر ان کے بے گناہ جیون کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ توبہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کسی کا حق نہ مارو۔ جس کا حق مارا جاتا ہے اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، اور دل کی آہ ایک دن ضرور خدا کی بجلی بن کر تمہارے بال بچوں پر بھی برسے گی۔ جس طرح آج تم کسی کو مجبور بنا کر اس کی مجبوری اور بے کسی پر برس رہے ہو، اسی طرح قدرت کی بے آواز لاٹھی ایک دن تمہاری بھی آل اولاد پر برسے گی، اور قدرت کہا لگائے گی مظلوم کا ساتھ تو خدا کے ساتھ نیک اور رحم دل انسان بھی دیتے ہیں، مگر اللہ کے مجرم سے شیطان بھی کوسوں دور رہتا ہے۔ اس کی آل اولاد کی زندگی سے لے کر موت اور قبر تک لعنت اور عبرت ہی برستی رہتی ہے۔ ہر چور اور بدمعاش جرم کرتے وقت خدا اور خدا کے انصاف اور اس کے آنے والے قہر کا یا تو مذاق اڑاتا ہے یا اس زندہ حقیقت پر اس کو یقین نہیں آتا، مگر جس وقت قہر خدا شروع ہو جاتا ہے تو شداد، فرعون، حامان اور نمرود جیسی زبردست طاقت بھی المدد المال حفیظ کرتی ہی رہ گئی، مگر ان کو نہ مدد ملی، نہ امان اور نہ حفاظت۔ اللہ کے قہر سے ڈرو اور کسی کا حق نہ مارو۔ اللہ کے قہر سے ڈرو اور کسی کا حق نہ مارو۔ سرکار وارث عالم پناہ فرماتے ہیں کسی کا حق مارنا بہت برا ہے، انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔